الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں ایک حکم حجاب کا ہے، پردے کا ہے، اور اس دور میں فحاشی عریانی عروج پر ہے۔ اللہ کا یہ حکم مان لیا جائے حجاب والا تو بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور جس قدر ہم لوگ قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دین سے، شریعت سے دور ہوں گے اتنی ہمیں پریشانی ہوگی، دین کا بھی نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات بیان کی، اس نے کہا کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، محنت کرنے والے کر رہے ہیں کہ گھر میں یہ سہولت بھی ہو، یہ سہولت بھی ہو، تو کہا یہ ساری محنت بدن کو آرام پہنچانے کے لیے ہے۔ بستر ہو، گدا ہو، سردیوں میں کمرہ گرم ہو، پانی گرم ہو، اور گرمیوں کے موسم میں کمرہ ٹھنڈا ہو، ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا ان چیزوں سے آپ کے جسم کو راحت پہنچے گی، آپ کے بدن کو راحت پہنچے گی، تو یہ جسم کے آرام کا سامان ہے، جسم کو آرام ملے گا۔ لیکن جس کو سکون کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں، وہ چیز نہیں ملے گی۔
سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ سکون، دل کا سکون، دل کا اطمینان اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ملے گا۔ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں وہ سکون کے لیے نہیں، ہم اطمینان قلب کے لیے نہیں، بلکہ ہماری محنت کا جو رخ ہے وہ بدن کو آرام پہنچانے کی طرف ہے، کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمارے بدن کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہر قسم کی آرام کی راحت موجود ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سکون اور اطمینان کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں، ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں، تو ہمیں اطمینان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ پریشانیوں سے چھٹکارا ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دور بڑا آگے نکل گیا ہے، فحاشی اور عریانی میں پتہ نہیں آگے آنے والے جو دن ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ عورت بے پرد ہے، اور اس دور میں چند خواتین، وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر، دین کا ذوق شوق رکھنے والی عورتیں، جن کی تعداد بڑی قلیل ہے، بہت کم تعداد ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ شاید روزے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، نہیں، ماشاءاللہ روزے رکھنے والی خواتین بہت ہیں، تعداد ان کی اتنی کم نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والی بھی خواتین بہت ہیں، ان کی تعداد بھی اتنی کم نہیں ہے۔ اگر تعداد کم ہے تو وہ ایک چیز میں کم ہے، حج عمرہ دیکھ لیں آپ، اس میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر تعداد کم ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے خواتین کی تعداد کم ہے، حجاب کے اعتبار سے کم ہے، پردہ کرنے والی عورتیں کم ہیں، روزہ رکھنے والی زیادہ ہیں، نماز پڑھنے والی بھی مسلمان خواتین بہت ہیں۔ لیکن اگر کمی ہے تو کس لحاظ سے کمی ہے؟ پردے کے اعتبار سے پردہ نہیں ہے خواتین میں۔ اور جو خواتین پردہ کرتی ہیں پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رواجی پردہ۔ رواجی پردہ یہ ہے کہ اپنی برادری کا آدمی، اپنے خاندان کا آدمی، چاہے وہ غیر محرم کیوں نہ ہو، اس سے پردہ نہیں کرتی، اور پردہ اس سے کرنا ہے جو اپنی برادری کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں ہے، اس سے وہ پردہ کریں گی۔ یہ رواجی پردہ ہے۔ غیر قوم کا آدمی آ گیا تو بعض خواتین ان سے پردہ کر لیتی ہیں کہ یہ جناب ہمارے خاندان کا آدمی نہیں، لیکن اپنا رشتہ دار چاہے وہ غیر محرم کیوں نہ ہو، اس سے پردہ نہیں کرتی۔ ماموں کا بیٹا یہ تو اپنا ہی ہے، اس سے کیا پردہ کرنا ہے؟ چچا کا بیٹا،
اس سے کیا پردہ کرنا ہے، وہ تو اپنا ہی ہے۔ تو پھر پردہ کرنے والی عورتوں کی پہلی قسم یہ ہے رواجی پردہ، اور ہمارے ہاں رواجی پردہ پہلے بہت تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا، اس کی تعداد کم ہے۔ بے پرد خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور ہو رہی ہے، لیکن ایک ہے شرعی پردہ۔ جو شرعی پردہ ہے وہ تو آپ ڈھونڈیں گے تو ایسا خاندان ملے گا کہ یہاں شرعی پردہ ہے۔ شرعی پردہ کیا ہے؟ ہر وہ مرد جس سے کسی صورت میں بھی عورت کا نکاح ہو سکتا ہو، اس سے وہ پردہ کرے۔ اب ماموں کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، چچا کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں خون کے رشتہ دار، لیکن ان سے پردہ ضروری ہے۔ پھوپھی کا بیٹا ہے، اس سے پردہ ضروری ہے، چاہے وہ عورت بڑی ہو اور پھوپھی کا بیٹا چھوٹا ہو۔ وہ کہتی ہیں بعض اوقات یہ تو ہمارا بھائی ہے، یا عمر بہت اگر بڑی ہے، زیادہ ہے، تو خواتین کہتی ہیں یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، لہذا اس سے کیا پردہ ہے، یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہے۔ یہ ساری باتیں یہ ہماری گھڑی ہوئی ہیں۔ جو شریعت کہہ رہی ہے وہ یہ کہ ماموں کے بیٹے سے پردہ، چچا کے بیٹے سے پردہ، خالہ کے بیٹے سے پردہ، پھوپھی کے بیٹے سے پردہ، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جن کو آج کل کی جدید زبان میں کزن کہتے ہیں، کزن سے پردہ ہے۔ آج کی اصطلاح میں تو کہتے ہیں یہ ہمارا کزن آیا ہوا ہے۔ ہاں جی، آپ کے ساتھ کوئی عورت جا رہی تھی، میں نے جو ہے اس لیے آپ کو سلام نہیں کیا، پتہ نہیں کون سی جا رہی تھی، تو مرد بھی آگے سے جواب دیتا ہے میری کزن تھی۔ تو کزن سے پردہ نہیں ہے، یہ تو ایسا رشتہ بنایا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے آپ حضرات بھی حیران ہو کر میری باتیں سن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھی کہ ان سے پردہ ہے؟ اگر نہیں ہم پردہ کر رہے، ہم گناہگار ہیں، ہم فسق میں مبتلا ہیں، خروج عن طاعت اللہ میں مبتلا ہیں، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، کڑوی کسیلی سخت باتیں ہیں، مزاج کے مطابق نہیں ہے، مزاج تو ہمارا خراب ہو چکا ہے پردے کے معاملے میں، اور پردہ تو دور کی بات ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، ماموں کی بیٹی سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، پھوپھی زاد ہے، ہاتھ ملایا جا رہا ہے، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو چچا کا بیٹا ہے، اور اگر آپ اس چیز کو مان گئے ہیں کہ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، تو آپ یہ بھی مان لیں کہ گلے بھی لگایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے دل میں یہ کھٹکا ہوا ہوگا کہ شاید مولوی صاحب کو شاید ہاتھ کا پتہ ہے۔ یہ بعض رواج ایسے ہیں ہمارے اندر جو بالکل غلط ہیں، جو اسلام کے خلاف ہے۔
شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ ہماری جو شریعت ہے اس کی دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ اس میں سادگی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکیزگی اور طہارت ہے۔ ہماری شریعت سادگی کی تعلیم دیتی ہے اور ہماری شریعت طہارت کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ طہارت ہر قسم کی طہارت ہونی چاہیے، کپڑے پر بول و براز نہ لگا ہوا ہو، جسم پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ تمہارے دل کے جو قلبی جذبات ہیں وہ بھی پاکیزہ ہونے چاہیے۔ ہماری شریعت ظاہر اور باطن کی طہارت چاہتی ہے، وہ انسان کو انسان کامل بنانا چاہتی ہے، پاکیزہ اور معطر سوچ کی مالک بنانا چاہتی ہے۔ یہ جتنی طہارت ہماری شریعت میں ہے اتنی کسی اور آج مذہب کے اندر آپ دیکھ لیں موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت طہارت ہی طہارت کا حکم دیتی ہے، اور ادھر آلودگی ہی آلودگی ہے، دوسری جانب آلودگی ہے، خبث ہے، گندگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پردہ جو شرعی پردہ ہے اس کے لیے ذرا ہمت فرما، اس کے لیے کمر کسیں۔ نمازی آپ کو بہت مل جائیں گے، حاجی بہت مل جائیں گے، عمرے والے بہت مل جائیں گے، لیکن ایسا مسلمان کہ جس کے گھر میں شرعی پردہ ہو یہ بہت مشکل سے ملے گا، جس کے گھر میں کزنوں کو ہاتھ نہ ملایا جاتا ہو، گپے نہ لگائی جاتی ہو۔ بہت مشکل سے ایسے گھرانے ہیں اکا دکا جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی، پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، انہوں نے طلاق دی۔ اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح آسمان پر اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ کر دی۔ قرآن پاک میں حکم نازل فرما دی، حضرت زینب کا نکاح ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ولیمہ کیا، دعوت میں صحابہ کو بلایا۔ کچھ صحابہ پہلے سے آ کر گھر میں بیٹھ گئے، اور پھر جب کھانا کھا چکے تو بعد میں بھی بیٹھے رہے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس طرح بیٹھنے کا تکلیف اور رنج اور غم اٹھانا پڑا، حیا کی وجہ سے، غایت حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا کہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ جس طرح عام آدمی کسی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، گپے شپے لگاتے رہتے ہیں، ایسے ہی جی وہاں مجلس لمبی ہو گئی۔ اور جب ایسا ہوا تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا، فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھا چکو تو چلے جاؤ، اور جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت اتنا پہلے نہ آؤ، غیر ناظری انا ہو۔ فرمایا کہ پکنے کا انتظار کرنے والے ہو کر نہ بیٹھو، بہت زیادہ پہلے نہ آؤ
اور بہت بعد میں بیٹھو نہیں، ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ تھوڑے وقت کے لیے جانا چاہیے، کم سے کم وقت وہاں بیٹھنا چاہیے، چاہت دیکھنی چاہیے، دوسروں کی مجبوری دیکھنی چاہیے، دوسروں کا نظم دیکھنا چاہیے۔ 2 گھنٹے پہلے چلے گئے اور 3 گھنٹے بعد میں بھی بیٹھے رہے۔ فرمایا ان ذالک کان یؤذی النبی، یہ بات میرے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے، لہذا آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ اور دوسرا حکم یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آج کے بعد جب کچھ لینا ہو، کچھ پوچھنا ہو، گھر سے کوئی چیز منگوانی ہو پیغمبر کے گھر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آج کے بعد اصول یہ ہے کہ من وراء حجاب، پردہ درمیان میں ہو پھر بات کر سکتے ہو، بغیر پردے کے کچھ نہیں مانگنا اور بغیر پردے کے کچھ نہیں پوچھنا۔ چنانچہ ساری عمر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ام المومنین کی اس طرح گزری، تمام ازواج مطہرات کی، کہ جب بھی بولنے کی نوبت آتی تھی صحابہ اور ازواج مطہرات کے درمیان گفتگو کا کوئی موقع آتا تھا، بغیر پردے کے نہیں، درمیان میں کیا حائل ہوتا تھا؟ پردہ۔ صحابہ وہ کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسی اعلیٰ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ لے چکا ہے اور ان کو پاس کر چکا ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے، اتنا تقوی، اتنے پاکیزہ جذبات۔ اور عورتیں کون سی ہیں جن کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ عورتیں کون سی ہیں؟ کائنات کی ساری عورتوں کو ان کی جوتی پر نثار کر دیا جائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، پیغمبر کی بیویاں، اس امت کی روحانی مائیں، ان کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ پاکیزہ جماعت، صحابہ سے پاکیزہ جماعت کوئی نہیں، اور ان عورتوں سے پاکیزہ کوئی عورتیں نہیں ہیں، پھر بھی پردے کا حکم ہے۔ اور آج میرا کزن ہے، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، گپے لگائی جا رہی ہیں، کزن ہے، آیا ہے، کھل کے بات ہی نہ کرے، بیٹھنے دو۔ بڑوں کا حال یہ ہے، ان کو بیٹھنے دو، بچے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شرعی پردہ نہیں ہے۔ میں اس بات کہ آپ حضرات کو فکر دلا رہا ہوں، ہمت باندھیں، شرعی پردے کا اعلان کریں کہ آج کے بعد ہمارے گھروں میں شرعی پردہ ہوگا۔ اس کے لیے ہمت کریں نا۔ سب سے زیادہ مشکل کام مسلمانوں کے لیے اس دور میں شرعی پردہ ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش نصیب ہے وہ بچی، وہ لڑکی، وہ عورت جو ہمت کر کے معاشرے کی مخالفت مول لے کر کہتی ہے کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ بڑی خوش نصیب لڑکی ہے جو کہتی ہے میں شرعی پردہ کروں گی، میں اپنے کزنوں کے سامنے بے پرد ہو کے نہیں آؤں گی۔
جب وہ یہ راستہ اختیار کرتی ہے، اب ذرا توجہ کریں آپ حضرات، جب وہ یہ راستہ اختیار کرتی ہے کہ میں شرعی پردہ کروں گی، کبھی باپ مخالفت کرتا ہے، کبھی ماں مخالفت کرتی ہے، کبھی بھائی مخالفت کرتا ہے، کبھی ماموں مخالفت کرتا ہے، کبھی کوئی مخالفت کر کے اس کو کہتا ہے اچھا اب تم نے پردے شروع کر دیے ہیں، اب تو ملوانی بن گئی ہے، اب تو صوفن بن گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہہ کہہ کے تنگ کرتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ لڑکی جو سب کی باتیں سننے کے باوجود صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے شرعی پردہ رکھتی، سب کی باتیں سنتی ہے، سہتی ہے۔ شرعی پردے کا فیصلہ اتنا محکم کر دیتی ہے کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ پھر ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ ان کے گھر نہ جاؤ، کیوں؟ ان کے گھر میں اس لیے نہ جاؤ کہ پردہ کرتے ہیں یہ۔ شرعی پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کا آنا جانا بھی منع ہے، یہ مطلب نہیں ہے شرعی پردے کا۔ شرعی پردے کا مطلب یہ ہے جب آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ایک تو بغیر اطلاع کے گھر میں نہ گھسے، پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اطلاع دیں کہ ہم گھر میں آ رہے ہیں، آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، اس لیے تو سلام کا حکم ہے، سلام سے پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ وہ لڑکی جس کا پردہ شرعی ہے اس نے کس کس سے پردہ کرنا ہے؟ یہ جو آج کل کی یہ تمام کزن ہیں ان سے پردہ ہے۔ انگریز کی اصطلاح اور زبان کزن ایسا مخنث قسم کا لفظ ہے، نہ پتہ چلتا ہے یہ مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مخنث اور خنثی قسم کا لفظ ہے، ذکر او انثی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کزن سے پردہ ہے، کیا کزنوں کا گھر میں آنا پھر منع ہے؟ ایسے گھر میں نہیں، وہ آئیں۔ خالہ کا بیٹا آ رہا ہے تو پردہ خالہ نے تو نہیں کرنا، خالہ نے پردہ کرنا ہے بھانجے سے، وہ تو پردہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے خالہ کو ملنا ہے، پردہ خالہ نے آپ سے نہیں کرنا، پردہ تو کرنا ہے خالہ کی بیٹی نے، جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس نے آپ سے پردہ کرنا ہے، خالہ نے تو پردہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ پردے والے نہ جاؤ جی، ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ ایک اور بات بھی چلی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم تو ان سے پردہ نہیں کرتے، ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں یہ پردے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا جی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عام ہے، ان کو برا سمجھتے ہیں۔ جن بیچاروں نے اس دور میں پردہ شروع کیا ہے ان کو برا سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، بہت سارے ناک کٹے تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا، ان کی ناک تھی کٹی ہوئی، ان میں ایک چلا گیا ناک والا، تو وہ سب دیکھ کر کہنے لگے وہ دیکھو ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا، اس کو شرمندہ کر دیا۔ جس نے شرعی پردہ رکھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو تو وہ راضی کر رہے ہیں، ناک والے تو وہ ہیں، اور کہتے کیا ہیں ان کے گھر ہم نہیں جاتے، اس خالہ کے گھر ہم نہیں جاتے۔ بھائی کیوں نہیں جاتے اس خالہ کے گھر؟ ان کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، ہمارے گھر آئیں تو ہم پردے نہ کریں، یہ آئیں تو پردے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عیب لگا دیا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں پر، عیب لگا دیا۔
اس پھوپھی کے گھر نہیں جائیں گے. یہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کی بیٹی پردہ کرتی ہے. ہم جائیں تو پردے شروع ہو جاتے ہیں. اس ماموں کے گھر ہم نہیں جائیں گے، اس کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں. بھائی آپ اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ان کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیں نا. آپ بھی تو پردہ کرائیں نا. تو یہ پردہ کرانے والی نہیں سوچیں گے بلکہ انا کا مسئلہ بنا لیں گے. ہم نہیں جاتے. اللہ کے بندو، وہ تو آپ کے لیے نمونہ ہے، نمونہ. وہ تو قابل رشک ہیں، وہ قابل آفرین ہیں. ان کو تو شاباش دینی چاہیے جنہوں نے اس دور میں عیاشی اور فحاشی کے زمانے میں پردہ رکھا ہوا ہے، شرم و حیا کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے جی کہ عورت اپنے ماموں سے پردہ نہیں کرے گی. شرعی پردے کا حکم سن لیں، اپنے ماموں سے، جو اس کا اپنا ماموں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے. لیکن خاوند کے ماموں سے پردہ ہے. اب یہاں تو آگ لگ جائے گی. میں بڑا ہوں، میں بزرگ ہوں، میں تو اس لڑکے کا ماموں ہوں اور مجھ سے پردہ کرتی ہے. حالانکہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اب وہ ماموں، بزرگ ماموں ناراض تو ہو جائے گا، گھر آنا چھوڑ دے گا. حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ لڑکی پردہ بھی کرے اور آئے ہوئے اس بزرگ سے حال بھی پردے میں پوچھ لے. کیا پوچھے؟ ماموں جان آپ کا کیا حال ہے؟ اس کو پردہ کرتے ہوئے اس کے لیے کھانا بنائے، اس کو کھانا دے سکتی ہے، خیریت پوچھ سکتی ہے. اگر خامد کا ماموں بیمار ہو گیا، پردہ کرتے ہوئے وہ اپنے خامد کے ساتھ آ کر اس کی طبیعت، اس کا حال پوچھ سکتی ہے. شریعت ان چیزوں سے منع نہیں کرتی. ایک پہلو کو لے کر کہا دیکھو شریعت کے احکام تو بڑے مشکل ہیں. کہاں مشکل ہے؟ پردے کے اندر وہ اپنے ان بزرگ رشتہ داروں سے جو خامد کی طرف سے اس کے رشتہ دار ہیں اور پردہ ضروری ہے، ان کی خیریت پردے کے اندر پوچھ سکتی ہے. حسن سلوک اسی چیز کا نام ہے. دیکھو جی ہم سے پردہ کرتی ہے. آپ بڑے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان بڑا ہے؟ وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق پردہ کر رہی ہے. دیکھو ہم سے پردہ ہے، ہماری عزت نہیں ہوئی. آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو شاباش دینی چاہیے کہ یہ بچی بڑی اچھی ہے جس نے عین شریعت کے مطابق پردہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگرچہ پردے کی بات سے ہٹ کر ایک بات ہے، لیکن آپ ذرا مزاج شریعت دیکھیں. آپ شریعت کا مزاج بڑا عجیب ہے. شریعت یہ چاہتی ہے سہولت بھی ہو اور طہارت اور پاکیزگی بھی ہو. یہ واقعہ انشاءاللہ میں پھر بعد میں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، لیکن اتنا مزید میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اس واقعہ کو چھوڑتا ہوں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے ماموں کو سمجھا، اسی طرح آپ جی عورت کے خامد کا جو چچا ہے، اس چچا سے بھی اس عورت کا کیا ہے؟ پردہ ہے. لیکن وہ کہے گا میں بزرگ ہوں، میں بڑا ہوں، تو سلام ہو سکتا ہے پردے میں، خیریت پوچھی جا سکتی ہے پردے میں، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہو سکتا ہے پردے کے باوجود. اور لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا لیا، ہوئے پردہ ہے بس ان کے گھر میں تو جاؤ ہی نہ، ان کو تو چھوڑ دو. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ کو تو آدھی باتوں کا پتہ، آدھی کا تو پتہ ہی نہیں. وہ کیسے؟ آپ پردے
پردے کی بات کرتے ہیں کہ جو پردہ کرتے ہیں دوسرے رشتہ دار ان کے گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ تو پردے کی بات کرتے ہیں. اگر پردہ نہ بھی ہو, کچھ دین پر چلنے والے, کاموں پر عمل کرنے والے بن جائے تب رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں. پردہ تو دور کی بات ہے. یہ جناب فیشن کیوں نہیں کرتے؟ یہ آج کل کے جدید لباس کیوں نہیں پہنتے؟ یہ ہماری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملاتے؟ جیسے ہمیں چلنا چاہیے یہ زمانے کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ زمانے کے ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب ہے کہ مغربی تہذیب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے کیوں نہیں. یہ زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے. زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب تو سمجھ آ گیا نا جی. کون سی تہذیب پسند کر رہے ہیں؟ مغربی تہذیب. اور ہم آپ سے یہی گزارش کر رہے ہیں, ہمت کریں, شرعی پردے کا اعلان کریں, پھر دیکھیں کہ اس میں کتنے فوائد ہیں. بہت سارے فضول قسم کے لوگ وہ ویسے ہی آپ کو چھوڑ جائیں گے, اور ان کا چھوڑنا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ہوا کہ فضول قسم کے لوگ چھوڑ گئے. یہ ان کا آنا جو ہے ہمارے لیے ویسے ہی باعث خیر نہیں تھا. وہ کہیں گے میاں یہ تو سخت قسم کے لوگ ہیں, یہ تو پردے والے لوگ ہیں, فضول قسم کے لوگ. ورنہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, وہ بابی ہے, بابی بنا کے موٹر سائیکل پہ پھرا رہے. کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے فضول قسم کے لوگ کب جان چھوڑیں گے؟ جب شرعی پردہ ہوگا. جب پردہ ہوگا کوئی قریب نہیں آئے گا. قرآن کریم کا کیا اعلان ہے؟ یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں, وبناتک, اپنی بیٹیوں کو فرما دیں, ہاں جی, ونساء المومنین, اور مومنین کی عورتوں کو آپ کہہ دیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, سر سے لے کر پاؤں تک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیں. یہ قرآن کا حکم. اتنا سخت پردہ تھا ازواج مطہرات کا, اور حضرت فاطمہ الزہرا کا, اور حضرت زینب ہمارے نبی کی بیٹی کا. کیا کہنے, تمام بنات اور تمام ازواج مطہرات اور صحابیات نے پردہ کر کے دکھایا کہ پردہ کیسے کیا جاتا ہے. بوڑھی بوڑھی عورتیں تھیں, ان کا پردہ سخت ترین پردہ تھا. صحابیات تھی, بوڑھی بوڑھی تھی, سخت پردہ تھا. اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.